عمران خان کی مبینہ بیٹی کا جو کیس ہے، نااہلی کا کیس، اس پہ وکیل کو پھر مہلت مل گئی۔ دوسری طرف کراچی میں جماعت اسلامی کی وہ نظرثانی کی درخواست الیکشن کے بارے میں دوسری دفعہ پھر مسترد کر دی گئی۔ تیسری اہم بات یہ کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کی جیتی ہوئی 7 سیٹوں پر فیصلہ اناؤنس کر دیا۔ فیصلہ کیا؟ یعنی ظاہر ہے وہ سیٹیں ان کی جیتی ہوئی سیٹیں قرار دے دی گئیں۔ پھر کراچی کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کراچی کی 3 یونین کمیٹیوں کے حوالے سے ان کے رزلٹ کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ ان سب باتوں پہ غور کریں اور دیکھیں تو معلوم نہیں ہوتا کہ ریاست کا، معیشت کا، سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ لگ یہ رہا ہے کہ تمام تر حالات جب قانون سازوں کے کنٹرول سے نہیں رہیں گے، جب پارلیمانی امور کے حوالے سے پارلیمنٹیرین کی گرپ نہیں رہے گی، جب ایوان بالا، ایوان زیری اور صوبائی اسمبلیوں کی اہمیت نہیں رہے گی، جب الیکشن ایک مذاق بن جائے گا، جب استعفیٰ دینا میری مرضی، میری ممبری، میرا ووٹ، میری اسمبلی ہو جائے گا، جب چاہیں گے آپ ریزائن کر دیں گے، جب چاہیں گے اسمبلیوں میں واپس چلے جائیں گے، اور اسی طرح ہی سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اپنی مرضی کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ میں سارے جو استعفے ہیں پی ٹی آئی کے ممبران قومی اسمبلی کے وہ نہیں قبول کرتا، میں اپنی مرضی سے قسطوں میں کروں گا۔ جس طرح عمران خان بولنگ کرائیں گے، ہم پی ڈی ایم والے اس طرح بیٹنگ کریں گے۔ وہ اگر باؤنسر دیتے ہیں تو ہم بیک فٹ پر جا کے اسے باؤنڈری کی طرف اچھال دیں گے، اگر وہ جب یارکر دیں گے تو ہم تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ آ کے اسے نیچے ہی دبا دیں گے۔ اسی طرح اگر وہ فل ٹاس دیتے ہیں تو اگر چھاتی سے اوپر ہوگا تو بلہ گما دیں گے، اگر ذرا نیچے ہوگا تو ڈیفینسو کھیل دیں گے۔ یعنی لگ یہ رہا ہے کہ پہلے جو چالیں عمران خان چلتے رہے ہیں، اب پی ڈی ایم ان کا دوبارہ اسی طرح جواب دینا چاہتے ہیں۔ یعنی اب اور کوئی قانون ہو نہ ہو، پی ڈی ایم کی طرف سے لگتا ہے کہ نیوٹن کا تیسرا قانون چلے گا۔ عمران خان نے جو ہی قومی اسمبلی میں آپ دیکھیں آنے کی دوبارہ بات کر دی، جب انہوں نے صوبائی اسمبلی پنجاب میں کامیابی حاصل کر لی پرویز الائی کے کانفیڈنس کے ووٹ کے تناظر میں، تو ساتھ ہی انہوں نے جہاں کے پی کے اسمبلی توڑی، وہاں ساتھ ہی انہوں نے قومی اسمبلی میں عندیہ دے دیا کہ جناب اب شہباز شریف کی نیندیں حرام کر دیں گے۔ وہ ہم ان کو چونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پریزیڈنٹ آف پاکستان سربراہ مملکت ہوتے ہیں، تو سربراہ مملکت کو کہیں گے کہ وہ میاں شہباز شریف اعتماد کا ووٹ لیں۔ ان ساری چیزوں میں اس سے پہلے وہ جو لانگ مارچ تھا اور وہ لانگ مارچ شارٹ مارچ ہو گیا، پھر اس پہ جو ڈسپیوٹ بن گیا ان کو گولیاں لگنے کا یا جو لوگ مارے گئے، اس پہ متضاد خبریں ہیں ہر طرف۔ وہ تمام معاملات جو پارلیمنٹیرین کو پارلیمنٹ کے اندر طے کرنے چاہیے تھے، وہ یا تو اب سڑکوں پہ طے ہو رہے ہیں یا لوگوں کی گلا دبانے سے، شہرک دبانے سے، اور وہ دبا کون رہا ہے؟ ہماری معیشت، انڈسٹری بند، روز پتہ نہیں۔ کراچی میں پھر سے وہی کام شروع ہو گیا الیکشن کے تناظر میں۔ بنیادی الیکشن کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ عوام کی خدمت کی جائے، لیکن یہاں تو پھر وہی معاملہ کہ عوام کی خدمت جائے بھاڑ میں، چلو جی پھر قیامتوں قیامتی، سٹرائکو سٹرائکی، چھترو چھتری کھیلتے ہیں۔ اب کراچی میں آج جس طرح ہڑتال ہے، اب اس میں آپ ہی بتائیے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ آپ غور کیجئے، جب سارے معاملات ایسے ہوں گے، جب فوج بھی اس وقت آیا کرتی ہے، آپ بلائیں بھی، سیاستدان بلاتے ہیں تو وہ آئی ہے۔ یاد رکھیے، سیاستدان بلاتے ہیں تو فوج آتی ہے۔ ایک بات یہ بھی مد نظر رکھیں کہ یحییٰ خان نے
جب کچھ نہ بن پڑا تھا تو اپنی جان چھڑائی تھی ذوالفقار علی بھٹو کو، آدھا ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی تھا پاکستان دے کے، کیونکہ بات ان سے بڑھ گئی تھی۔ مشرف سے پہلے ضیاء الحق کو بھی جانا پڑا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ جانا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ وہ مرد مومن، مرد مجاہد نے کام اتنے چھیڑ لیے ہیں افغان بارڈر پہ، رشین کولڈ وار کا معاملہ تھا، تو وہ پھر بہرحال وہ ایک فضائی حادثے میں جان کھو بیٹھے تو پھر گئے۔ مشرف کو جان چھڑانی پڑی، اور مشرف سے پہلے پھر میں بتاتا چلوں جنرل اسلم بیگ سے لے کے کاکڑ تک نے کوشش ہی نہیں کی پھر ہاتھ ڈالنے کی حکومت کو، کیونکہ معاملات اتنے پیچیدہ ہو چکے تھے۔ اب جب مشرف آئے تو مشرف بھی پھر جان چھڑانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کیوں لیگ کی مدد لی اور اپنی جان چھڑائی؟ گویا عامر کو جانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو مشرف کا، ایوب خان کا، ضیاء الحق کا ناکام تجربہ تھا، اس کی بدولت پھر دوبارہ حکومت تو نہیں لی باجوہ صاحب نے، لیکن باجوہ صاحب حکمرانوں سے کھیلتے رہے، پتہ ہی نہیں دونوں طرف، کبھی ڈیفینڈر بھی خود تھے اور کبھی اوفینڈر بھی خود تھے۔ اب ساری کہانیاں سامنے آ گئی، ساری باتیں سامنے آ گئیں۔ وہ صحافی، غریب صحافی جو ہیں، وہ اب اگر کسی جرنیل کا اثاثوں کا لیک کرتے ہیں تو وہ اندر جاتے ہیں، اگر سیاستدانوں کے کرتے ہیں تو کریڈٹ پاتے ہیں۔ اب اس سارے معاملات میں نظر کیا آ رہا ہے؟ پارلیمنٹ سے معاملہ اوپر چلا گیا، جرنیلوں سے معاملہ اوپر چلا گیا، اب جوڈیشل مارشل لا کا خوف آتا ہے۔ اب بھی دیکھیں نا، میں نے جب اس ولاگ کا آغاز کیا تو جی مبینہ بیٹی کا کیس عدالت نے مہلت دے دی، پھر جی کراچی میں 3 حلقوں میں پی ٹی آئی کے درخواست پر فیصلہ محفوظ، مسترد ہو رہی ہیں جماعت اسلامی کی درخواستیں، اور پھر اس کے علاوہ الیکشن کمیشن ایک طرف وہ تماشا لگا رہے ہیں، دوسری طرف تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ عمران خان کی سیٹوں کو اناؤنس کر دیتا ہے، جی وہ 7 سیٹیں انہوں نے جیتی ہوئی ہیں۔ تو اب سارے معاملات اگر وہ پاناما سے شروع ہوتے ہیں اور وہ جا کر کے ختم ہوتے اقامہ پہ، تو یہ کیا ہے؟ پاناما بن جاتا ہے اقامہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، وہ دور دیکھ لے جس کی مخالفت بھی کی تھی آصف علی زرداری نے، کہ افتخار محمد چودھری کی نیت ٹھیک نہیں۔ تو اب بھی سارا کھیل عدالتوں کے ہاتھ میں، ان کے نوکے قلم پہ ہے۔ سیاست کا ہے، جمہوریت کا ہے، یہ عوام کو ہم کو سوچنا ہوگا۔ جوڈیشل مارشل لا کے راستے ہموار ہوں، حاکم بدہن، ایسا ہرگز من نہیں چاہتا۔ تاہم زمینی حقائق اور مسائل بتا رہے ہیں کہ ضمنی الیکشن کھٹائی میں جائیں گے اور جنرل الیکشن جولائی میں جائیں گے، اور عدالت سے یہ کروایا جائے گا۔